پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے جو کہ خوشی کا باعث آپ کے لیے، ہمارے لیے، سارے پاکستان کے لیے۔ خبر اب یہ ہے کہ وہاں مجھے کویت تو نہیں بھیج رہی ہیں؟ نہیں، آپ جانا چاہ رہی ہیں؟ گھومنے کے لیے میں گھومنے کے لیے جانا چاہ رہی، ویسے ویزاز کھل گئے ہیں کویت کے لیے بتا دو، لیکن چلے آپ بتا دیں ابھی نہ جائیے گا، چھٹی نہیں جانا ابھی آپ نے۔ پاکستان کویت ٹیک کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یہ پہلی بار ہے کہ کویت میں پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ اس کانفرنس سے ٹیک کمپنیز کو کیا امیدیں وابستہ ہیں، کویت کے لوگوں کی طرف سے پاکستانی کمپنیوں کو کیسا رسپانس مل رہا ہے اور لانگ رن میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارے نمائندے محمد عمران ان کی طرف، کیونکہ وہ خود بھی اس کانفرنس کے اندر موجود ہے۔ عمران، تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر کتنی پاکستانی کمپنیاں تھیں جنہوں نے حصہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ایکسپرٹیز کیا ہیں اور کویتی کمپنیاں اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ ان کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں؟ یہ پہلی بار ہے کہ کویت کی سرزمین پر پاکستان کویت ٹیک کانفرنس ہو رہی ہے۔ 2 روزہ یہ کانفرنس ہے جس میں تقریباً 18 کمپنیاں پاکستان سے یہاں پر آئی ہیں، اور یہ ایسی کمپنیاں ہیں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا تگڑا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ افریقہ اور یورپ کے کئی ملکوں میں بھی یہ کمپنیاں سرو کر رہی ہیں۔ مختلف جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہاؤس ہیں اور آئی ٹی بورڈ سے منسلک جو کمپنیاں ہیں وہ اس ٹیک کانفرنس کا حصہ ہیں۔ 2 روز یہاں پر یہ اپنا کام شو کیس کریں گی کہ دنیا کے مختلف حصوں میں کس طرح سے یہ اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں، اور یہاں پر کویتیوں کا جو رسپانس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کارپوریٹ سیکٹرز کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان سٹالز کو، ان کمپنیوں کو وزٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو منسٹریز ہیں وہاں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ اس ایونٹ کو وزٹ کر رہے ہیں۔ B2B جو کنیکشن ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک پروڈکٹیو ایونٹ ہو رہا ہے جس سے پاکستانی کمپنیوں کو یہاں پر کام کرنے کا موقع ملے گا، تو ظاہر بات ہے جاب اپرچونٹیز بھی اس سے کریٹ۔ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں تو سرمایہ کاری کے مواقع ظاہر ہے وہ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا یہاں بھی پاکستانی کمپنیز یا کویتی کمپنیز کے درمیان کوئی MOU سائن ہونے کا امکان ہے اور مستقبل میں یہ ایونٹ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کا سبب بن سکتا ہے؟ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کچھ MOUs یا ڈائریکٹ ایگریمنٹ ابھی فوری طور پر سائن ہو جائیں گے۔ ابھی یہ بذات خود ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہاں پر کویت میں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی کمپنیاں آئی ہیں اور وہ اپنے کنیکشن اس طرح سے ڈیولپ کر رہی ہیں، اور پھر کویت میں اس وقت ایک ماڈرنائزیشن کا جو کنسیپٹ لے کے کویت کی حکومت چل رہی ہے کہ ویژن 2035 کے تحت ڈیجیٹائزیشن کی جا رہی ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر چیز کمپیوٹرائزڈ مل رہی ہے، ہر چیز سافٹ ویئر، AI کی انوالومنٹ، وہ ساری چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں، اور یہ جو پاکستانی کمپنیاں یہاں پر آئی ہیں یہ سب کیپیبل ہیں ان چیزوں کی کہ یہ ان شعبوں میں سروسز فراہم کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ انیشل سٹیج پہ ہے، لیکن سفارت خانہ پاکستان کے حکام کو اور ان کمپنیوں کو یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کمپنیوں کے یہاں پر کارپوریٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں مختلف MOUs سائن ہونے کی توقع ہے، ساتھ ہی ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوں گے، اور یہ جو ایک ٹیک ریلیشن ہے پاکستان اور کویت کے درمیان اس کو بھی آپ ان فیوچر جو ہے وہ بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ خوشائن بھی ہے، بڑا اچھا انیشیٹو بھی ہے، اینڈ بیفور موونگ فارورڈ عمران آپ نے بڑا اچھا کلر بھی پہنا ہوا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے عمران ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے پروگرامز کے اندر کہ کویت کے اندر جو ہے ویزوں کی بحالی بھی ہو گئی ہے، اسپیشلی پاکستان کی بات کریں تو یہاں سے کافی لوگ جو جانا چاہ رہے تھے اب وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اب سرگرمیاں ہو رہی ہیں یا پھر یہ جو ٹیک کانفرنس ہوئی ہے یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر کیا مزید ہم اس طرح کے ایونٹس دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا کہ کویت نے پاکستانیوں کے لیے ویزا کی آسانیاں کی ہیں، اب وہی چیزیں ہمیں یہاں پر سمر آور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو پاکستانی کمپنیاں ہیں وہ یہاں پر اپنے آپ کو شو کیس کر رہی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ اب پاکستانی یہاں پر وزٹ ویزا پر آ سکتے ہیں، بزنس ویزا پر آ سکتے ہیں، وہ یہاں پر مل کر اپنا کاروبار اوپن کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اس کے درمیان ایک لمبا گیپ آ گیا تھا جو کہ ابھی ہمیں اس سال دیکھنے کو ملا کہ جب ویزوں میں آسانی ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ کمپنیاں اب یہاں پر آنا شروع ہوئی ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ایونٹ یہاں پہ ٹیک کا یہ فرسٹ ایونٹ ہے، لیکن اب آگے ایک چین آف ایونٹ ہے جو ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک پاکستان ایکسپو بھی یہاں پر ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد یہاں پر بڑی ایک اسٹرانگ تنظیم ہے ویمن فورم، ان کی جانب سے شیڈ آف پاکستان کے نام سے ایک ایگزیبیشن کی جا رہی ہے، اس میں بھی
پاکستانی مصنوعات کو خاص طور پر جو ملبوسات ہیں, جیولری ہے, کھانے ہیں, ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کویت اور پاکستان کے درمیان جو ایک برادرانہ تعلقات ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں نا عمران کے روزگار کے, نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہت سارے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلا ایونٹ ہے, بالکل ہے پہلا, اور اس کے آگے اس طرح کے مزید بھی ایونٹس ہونے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ظاہر ہے پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے بیرون ملک. وہاں پر جو لوگ موجود ہیں, شرکا ہیں اس ایونٹ کے, ان سے آپ کی بات ہوئی, کیا ان کے تاثرات ہیں اسپیشلی یوتھ کے بارے میں, یہ کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے یوتھ کے لیے؟ ٹیک انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کا ایک بڑا جو پورشن ہے وہ ٹیک سے آ رہا ہے, اور پاکستان میں سالانہ ہزاروں بچے جو ہے وہ ٹیک گریجویٹ ہو رہے ہیں. تو ان کی کھپت بھی اسی طریقے سے ہے, اور یہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کہ اس آئی ٹی میں, سافٹ ویئر ڈیولپنگ میں اور اے آئی کی جو فیلڈ ہے اس میں اپنے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. جب لوگوں کو یہ سکسیس سٹوریز بتائی جاتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو کویتی سٹیزنز ہیں, جو بزنس مینز ہیں, وہ پاکستان کی طرف سے یہ سٹوریز دیکھ کے, سن کے بڑا امپریس ہوئے ہیں. اور سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے اور جتنے یہاں پر گیسٹ آئے ہیں جو آئی ٹی بورڈ کے ہیں یا پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس کے جو ہیڈز ہیں, ان کی جانب سے تمام کویتی انویسٹرز کو ایک بار پاکستان وزٹ کرنے کے لیے دعوت نامہ دیا جا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ پاکستان آئیں, تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کچھ اور طرح کا پرسپیکٹو ہے پاکستان کے بارے میں اس کو چینج کیا جا سکے. جب آپ گراؤنڈ پہ جا کر چیزیں دیکھیں گے, جب تک آئیں گے نہیں, ملیں گے نہیں, تو پتہ کیسے چلے گا کہ پاکستان کے اندر کتنا ہیوج پوٹینشیل موجود ہے. اور جتنے بھی دیکھنے والے پاکستانی ہیں جناب, آپ لوگوں کے لیے بھی ہیوج پوٹینشیل ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ بھی جا کر دکھا سکتے ہیں, اسپیشلی گلف کنٹریز کی اور کویت کی بات کریں, کیونکہ نا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کویت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانا چاہتے ہیں, اور ہیوج اپرچونٹی, بڑا ایونیو بھی وہاں پر موجود ہے. اور یہ جو انہوں نے خواتین کی بات کی نا, خواتین کا بھی ایونٹ ہونے والا, میرا تو موڈ بن رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے چھٹی پہ جا رہی ہیں, میں بھی چلی جاؤں وہاں پر. کیا ہوتا ہے منی میٹرز جو ہمارا سیگمنٹ تھا, کیا سیکھا ہے اس میں آپ؟ اس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم کویت بھی جا سکتے ہیں, وہاں پر بھی ہمارے لیے اپرچونٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے, عائشہ نے اپنا راستہ نکال لیا ہے.